نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس بڑی قداور شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جو ادب کے اعتبار سے اگر میں کہوں کہ ادب ایک مشین ہے اور اس بڑی مشین میں جو بڑا ویل ہوتا ہے جو پہیا چلتا ہے اور جس کے چلنے سے مختلف چھوٹے چھوٹے پرزے چلتے ہیں، میری مراد جناب مشیر انصاری صاحب سے ہے جو 20-25 سال سے مشاعرے کرواتے آ رہے ہیں، اردو غزل کے ہیں۔ ان کو اس شعر کے ساتھ کہ حوصلہ ایک چٹان ہے میرا، حوصلہ ایک چٹان ہے میرا، گردش وقت مجھ سے ڈرتی ہے، جناب مشیر انصاری صاحب۔ نظم ہے، عنوان ہے روشنی کے پیغمبر۔ سنیے گا تسنیم بھائی۔ آؤ طے کرے رہے حیات کا سفر، آؤ طے کرے رہے حیات کا سفر، ایک موہوم سی امید کے خوابیدہ پروں پر۔ ہاں، آؤ طے کرے رہے حیات کا سفر، ایک موہوم سی امید کے خوابیدہ پروں پر۔ یہ امید ہی ہے جو زندگی بخشتی ہے، یہ امید ہی ہے جو زندگی بخشتی ہے، اپنی اداس گھڑیوں کو تازگی بخشتی ہے۔ چلی آؤ کہ ان لمحوں کو تازہ کریں، چلی آؤ کہ ان لمحوں کو تازہ کریں، جو ہماری رفاقتوں کے امیر ہیں۔ وہ عرصہ وہ پل کہ جو چلی آؤ کہ ان لمحوں کو تازہ کریں، جو ہماری رفاقتوں کے امیر ہیں۔ یاد کریں وہ عرصہ وہ پل جب تم اس دل کے مکی رہے۔ آؤ کہ بہار گمگشتہ کی یادیں نوید صبح لائی ہیں، آؤ کہ بہار گمگشتہ کی یادیں نوید صبح لائی ہیں۔ تیری طلب تیرا غم جگانے حسرتوں کا پیام لائی ہیں، تیری طلب تیرا غم جگانے حسرتوں کا پیام لائی ہیں۔ ماتم کنا زندگی میری فریاد لے کے آئی ہے، ماتم کنا زندگی میری فریاد لے کے آئی ہے، اے میری جان آ کے دل برباد لے کے آئی ہے۔ چلو کہ خیر مقدم کریں ان حسین لمحوں کا، چلو کہ خیر مقدم کریں ان حسین لمحوں کا، جو روشنی کے پیغمبر بن کے آئے ہیں، جو روشنی کے پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ ایک غزل پیش ہے۔ تو بھی خود فریبی کا کاروبار کرتا ہے، تو بھی خود فریبی کا کاروبار کرتا ہے، بے ثبات دنیا کا اعتبار کرتا ہے۔ تو بھی خود فریبی کا کاروبار کرتا ہے، بے ثبات دنیا کا اعتبار کرتا ہے۔ وہ میری وفاؤں پر شک ہزار کرتا ہے، وہ میری وفاؤں پر شک ہزار کرتا ہے، دامن محبت کو تار تار کرتا ہے، دامن محبت کو تار تار کرتا ہے۔ اس کی اپنی جنت ہی بنتی ہے اس پہ دوزخ، اس کی اپنی جنت ہی بنتی ہے اس پہ دوزخ، جو راستہ شدادی اختیار کرتا ہے، جو راستہ شدادی اختیار کرتا ہے۔ اور کس کا جلوہ پنہا ہے طور کے نظاروں میں، کس کا جلوہ پنہا ہے طور کے نظاروں میں، کون ہے جو موسیٰ کو بے قرار کرتا ہے، کون ہے جو موسیٰ کو بے قرار کرتا ہے۔ کس کا جلوہ پنہا ہے طور کے نظاروں میں، کون ہے جو موسیٰ کو بے قرار کرتا ہے۔ اور وہ غفور ہے، وہ غفور ہے بے شک بخششیں اس کی ہے، وہ غفور ہے بے شک بخششیں اس کی ہیں۔ ایک پل میں جو مفلس کو تاجدار کرتا ہے، ایک پل میں مفلس کو جو تاجدار کرتا ہے۔ اور وہ ہنسی زمانے اب لوٹ کے نہ آئیں گے، وہ ہنسی زمانے اب لوٹ کے نہ آئیں گے، بے سبب مشیر ان کا انتظار کرتا ہے، بے سبب مشیر ان کا انتظار کرتا ہے۔ اور ایک آخری غزل چھوٹی بہر میں، کمار صاحب کی بہر ہے۔ جوانی کے جب سے زمانے لگے ہیں، جوانی کے جب سے زمانے لگے ہیں، تو وہ خود کو خود سے چرانے لگے ہیں۔ جوانی کے جب سے زمانے لگے ہیں، تو وہ خود کو خود سے چرانے لگے ہیں۔ میرے حال دل کی انہیں بھی خبر ہے، میرے حال دل کی انہیں بھی خبر ہے، وہ دانستہ آنکھیں چرانے لگے ہیں۔ میرے حال دل کی انہیں بھی خبر ہے، وہ دانستہ آنکھیں چرانے لگی ہیں۔ اور میری آنکھ اشکوں سے بھر گئے وہ، میری آنکھ اشکوں سے بھر گئے وہ، اب آئے تو رونے رلانے لگے ہیں، اب آئے تو رونے رلانے لگے ہیں۔ الہی کبھی نیند ٹوٹے نہ میری، الہی کبھی نیند ٹوٹے نہ میری، وہ اب میرے خوابوں میں آنے لگے ہیں۔ الہی کبھی نیند ٹوٹے نہ میری، وہ اب میرے خوابوں میں آنے لگے ہیں۔ اور جنہیں دیکھنے کا ہنر ہم نے بخشا، جنہیں دیکھنے کا ہنر ہم نے بخشا، وہ آئینہ ہم کو دکھانے لگے ہیں۔ جنہیں دیکھنے کا ہنر ہم نے بخشا، وہ آئینہ ہم کو دکھانے لگے ہیں۔
जिन्हें देखने का हुनर हमने बख्शा वो आईना हमको दिखाने लगे हैं। और संभल जब्त गम आ गए सामने वो, संभल जब्त गम आ गए सामने वो, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। और रुके जब से माँ बाप के हाथ पाँव, तवज्जो तलब शेर है, रुके जब से माँ बाप के हाथ पाँव तो बच्चे भी आंखें दिखाने लगे हैं। अलमिया है हमारा कि रुके जब से माँ बाप के हाथ पाँव तो बच्चे भी आंखें दिखाने लगे हैं। और ये भी एक अलमिया उर्दू की महफिल है, तवज्जो चाहूँगा, जिक्र भी किया था यासीन मोमिन साहब ने कि नशा सर पे अंग्रेजियत का चढ़ा यूँ, नशा सर पे अंग्रेजियत का चढ़ा यूँ कि हम खुद ही उर्दू मिटाने लगे हैं। नशा सर पे अंग्रेजियत का चढ़ा यूँ कि हम खुद ही उर्दू मिटाने लगे हैं। और मकता है कि लगन अपनी काम आ गई है मुशीर अब, लगन अपनी काम आ गई है मुशीर अब, मोहब्बत से वो पेश आने लगे हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह।